بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 5 مئی منگل کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. پہلی خبر اڈیالہ جیل کے باہر سے. آج عمران خان اور بشرا بی بی سے ان کے فیملی ممبرز کی ملاقاتوں کا دن مختص ہے، لیکن حسب معمول انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما اور سیاسی کارکنان ہیں صرف ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ملک بھر میں جتنے بھی قیدی اس وقت قید ہیں، بشمول جو بھارت کے جاسوس ہیں کلبھوشن یادیو، ان کو بھی اتنی سختیاں ان پر بھی نہیں ہیں جتنی بشرا بی بی اور عمران خان پر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان پہ ہیں جو کہ جیلوں میں قید ہیں. تو بہرحال آج علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ نورین نیازی صاحبہ وہ بھی پہنچی ہوئی ہیں، اور بشرا بی بی کی فیملی بھی پہنچی ہوئی ہے، اور ان کو حسب معمول آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر ناکہ لگائے ہوئے پولیس نے، اور انہیں آگے نہیں جانے دیا گیا. آج بھی ان کی ملاقات اس وقت تک نہیں ہو رہی. سیاسی کارکنان پہنچ چکے ہیں. آج علیمہ خان صاحبہ نے خاص طور پہ، ڈاکٹر عظمیٰ نے، نورین نیازی صاحبہ نے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، ایم این ایز کو، ایم پی ایس کو، سینیٹرز کو یہ اپیل کی ہے کہ وہ آج کے دن ضرور آئیں. اور یہاں تک کہ ڈاکٹر نورین نیازی صاحبہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور سمیت پی ٹی آئی کی قیادت اور عمران خان کا طویل ساتھ ہے، ان سب کو اڈیالہ آنا چاہیے، اور پارٹی کو عمران خان کے لیے ہر احتجاج اڈیالہ جیل کے سامنے آ کر کرنا چاہیے، اور اپنے ذاتی اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے. یہ آج خاص طور پہ اپیل کی ہے. اب دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ارکان پارلیمان، صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے، سینٹ کے تمام کس طریقے سے آج رسپونڈ کرتے ہیں. دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے ہارڈ کور ہے، جو کہ سخت گیر موقف رکھتے ہیں، ان کی طرف سے آیا ہے گو کہ لانگ مارچ جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. احمد نیازی صاحب نے یہ منسوخ کر دیا ہے، لیکن خالد خورشید سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور بہت ہی متحرک رہنما پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کا حل صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے پبلک پریشر. پہلا لانگ مارچ کیا جائے، پھر لانگ مارچ کیا جائے، اور دوسرے میں تیسرا لانگ مارچ کیا جائے، اور لانگ مارچ کرتے رہنا چاہیے. تو اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی دو طرح کی آراء پائی جاتی ہیں. تو بہرحال یہ آج کا دن جو ہے وہ خاص طور پر اس لیے بھی ہے کہ صرف 2 دن بعد، یعنی کہ کل نہیں پرسوں 7 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا کیس بھی لگا دیا گیا ہے. القادر ٹرسٹ میں اپیلوں کا معاملہ جو ہے وہ آ گیا ہے، اور مرکزی اپیلیں سنی جائیں گی. القادر ٹرسٹ کیس میں ایک کارڈ آفر کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو خاص طور پہ، اور اس میں یہ جو خاص طور کل خبر آئی کہ عمران خان صاحب کی درخواستیں خارج کر دیں کہ آپ کو ہم سزا معطلی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ مرکزی اپیلیں سنیں گے. تو یہ ایک طرح کا عمران خان صاحب کو ایک پتہ کھیلا ہے گورنمنٹ نے، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب نے، کہ جناب آئیں، اور یہ کھیلا گیا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی ذریعے سے، کہ آئیں اور مرکزی اپیلوں پہ فیصلہ کرتے ہیں. کیونکہ مرکزی اپیل کا جو فیصلہ ہے اس میں دلائل ہیں، اس میں تقریباً 2 ہفتے لگ جائیں گے، اور اگر 7 تاریخ کو شروع ہوتا ہے تو تقریباً 1 مہینہ 2 ہفتے لگیں گے. ہفتے میں 2 دن کہتے ہیں کہ جی ہم کیس سنیں گے، اور اگر یہ ہفتے میں 2 دن سنتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 8 ہیئرنگز اس کی ہیں. 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اور اس 1 ماہ کے اندر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب کی فیملی ممبرز کو یہ کہا جائے گا کہ جناب آئیں، بیٹھ کے بات کریں، اور آج ہمارے ساتھ ڈیل ڈن کریں، مذاکرات کریں، فائنل کریں. اگر آپ نے مستقل رہا ہونا ہے تو ہم جو ہے وہ ڈوگر صاحب کے ذریعے سے ہی ہم آپ کو رہا کروا دیتے ہیں. تو یہ ایک ٹیبل پر موجود ہے، کیونکہ دوسری جانب جو معاملات بگڑ چکے ہیں خاص طور پہ آل شریف کے ساتھ اور فیلڈ مارشل کے ساتھ، وہ اس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو فیور میں جا سکتے ہیں، اور اس لیے یہ خاص طور پہ یہ دن جو ہیں آنے والے یہ کافی ہیں امپورٹنٹ دن ہیں. دوسری جانب نورین نیازی صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب معافی مانگیں اور ان کی عزت رہ جائے، تو لیکن عمران خان ان سے کبھی معافی نہیں مانگے گا، بلکہ یہ سب عمران خان سے معافی مانگیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا، کیونکہ 9 مئی آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا. اور ایک اور عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایج حاصل ہوا ہے ہمارے
ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں لودھی صاحب. وہ کافی عزتدار، ان کی رسپیکٹ ہے اور سیکرٹری ڈیفنس بھی رہ چکے ہیں نعیم لودھی صاحب. انہوں نے ایک انٹرویو میں ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا یہ روز کہا جاتا ہے کہ عمران خان 9 مئی کی معافی مانگیں. تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو عمران خان تو جیل میں تھا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اصل تحقیقات تو ہونی چاہیے، ایک کمیشن بننا چاہیے کہ 9 مئی کو ٹھیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو یا رہنماؤں کو فوجی تنصیبات کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ 9 مئی کو تشدد کس نے کروایا اور یہ مار دھاڑ کس نے کروائی، یہ سب کچھ کس نے کیا، جلاؤ گھراؤ کس نے کیا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. پھر معافی الیکشن چوری کی بھی مانگنی چاہیے کہ الیکشن چوری کس نے کیا اور کس نے کروایا، یہ معافی مانگنی چاہیے. پھر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور ان پہ جو ظلم و ستم ہوا وہ کس نے کیا، جھوٹے مقدمات کس نے درج کیے، جیلوں میں کس نے ڈالا، اور یہ آئین شکنی کس نے کی، آئین کس نے توڑا، 26ویں آئینی غیر آئینی ترمیم پیش کی، یہ ساری چیزوں کی پھر معافی مانگنی چاہیے. اس لیے انہوں نے کہا کہ معافی کی طرف اگر جانا ہے تو پھر معافیاں تو بہت ساری معافیاں آئیں گی، تو بہتر یہی ہے کہ سب ایک دوسرے کو درگزر کریں اور معاملات کو آگے بڑھیں اور فریش الیکشن کی طرف جایا جائے. یہ بات آ رہی ہے. اب آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف. خاص طور پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی طرف سے جو بات کہی گئی ہے، علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کی بحالی، علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقلی اور عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت کے لیے مقرر کروانے کے مطالبے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدوار سینیٹرز اور ارکان قومی اسمبلی کو بھی اڈیالہ جیل آج پہنچنا چاہیے اور ہر صورت میں آنا چاہیے. اگلی خبر ہے جناب، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے جسٹس ڈوگر صاحب کا، اور وہ ہے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس. اس کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور لیز منسوخی کے خلاف تحریری فیصلہ تھا، پہلے زبانی فیصلہ تھا، اب تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا اور تحریری فیصلے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. یہ وہی 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے جس کے اپارٹمنٹس کا مسئلہ چلا ہوا ہے اور جس کے مکینوں کو بے دخلی کے نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ جاری کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کمپنی کی لیز جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے، یعنی 113 ایکڑ کی جو لیز ہے 104 کنال کی وہ منسوخ کر دی گئی ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ عدالت نے سی ڈی اے کے 8 مارچ 2023 کو جاری لیز منسوخی کے آرڈر کو قانونی قرار دے دیا ہے اور فیصلے کے مطابق درخواست گزار نے سپریم کورٹ کے مقرر کردہ مالیاتی شرائط کی پاسداری نہیں کی اور سی ڈی اے کی جانب سے لیز کی منسوخی سپریم کورٹ کے دیے گئے حق کے عین مطابق ہے اور پیٹیشنر نے سپریم کورٹ کے دیے گئے لائف لائن موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. سپریم کورٹ نے 9 جنوری 2019 کو لیز بحال کرتے ہوئے 8 سال میں 17.5 ارب روپے کی ادائیگی کا حکم دیا تھا. اس پلاٹ کی 13 ایکڑ کی پلاٹ کی قیمت 17.5 ارب روپے انہوں نے کہا کہ جمع کروائیں اور کمپنی نے 2021 کی قسط جمع کرائی لیکن 2022 کی قسط بھی نہیں جمع کروائی اور ڈیفالٹ کرتے رہے اور سی ڈی اے نے یاد دہانیاں بھی بھیجیں لیکن 7 فروری 2023 کو نوٹس دیا اور پھر 8 مارچ کو لیز منسوخ کرنے کا حکم کر دیا. اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا اور اب محسن نقوی صاحب نے اس کے بعد کل کہا کہ جناب اسلام آباد میں واقع جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ میں اتنا بڑا فراڈ جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا جس میں ججز، بیوروکریٹ، سیاستدان، بینکر سب شامل ہیں اور 21 سال وہ پیسے کھلاتا رہا اور یہ پیسے کھاتے رہے. میں تجویز دوں گا کہ جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کے پیچھے جانا چاہیے. تو لہٰذا جسٹس ڈوگر صاحب نے وہ فیصلہ تحریری بھی جاری کر دیا اور جو خیال کیا جا رہا تھا، جو شور مچایا جا رہا تھا کہ شاید تحریری فیصلے میں کوئی نرمی اختیار کی جائے گی تو وہ نرمی نہیں کی گئی. تو اس طریقے سے یہ وہی ڈوگر صاحب ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا اور یہ وہی ڈوگر صاحب ہیں جس کے بارے میں ابصار عالم صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ تو محسن نقوی صاحب نے کروایا ہے اور یہ کہہ کر کروایا ہے کہ یہ فیلڈ مارشل صاحب کا حکم ہے کہ یہ فیصلہ ایسے ہونا چاہیے. تو اب آتے ہیں جی واپس اپنے پوائنٹ کی طرف. ڈوگر صاحب کے پاس ہی یہ معاملہ ہے اور اگر یہ عمران خان صاحب کے اور معاملات طے ہو جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس کا
फैसला भी कलअदम करार दिया जा सकता है। दूसरी जानिब मार्का हक मनाया जा रहा है जी 10 मई को, लेकिन उससे पहले भारत ने बंद कर दिया है पानी आपका सारे का सारा, और बगलिहार डैम पे बंद कर दिया है। दरियाए चनाब में इस वक्त पानी नहीं है, पानी की शदीद किल्लत है, नहरी पानी की कमी है, और जाहिर है उसी पानी से आगे फिर ये डैम्स को पानी जाता है और फिर वहाँ से हम पन बिजली भी बनाते हैं। तो ये पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे उन्होंने एक हमला कर दिया है, और महंगाई का तूफ़ान भी साथ साथ मौजूद है। और जो हमारे साथ आदाद शुमार है महंगाई का तूफ़ान, उसमें दूध, मुर्गी, गोश्त, दालें सब की सब महंगी हो चुकी हैं। दूध जो है वो 250 से 270 रुपये फ़ी लीटर हो चुका है जी, 270 रुपये हो चुका है। चिकन जो है, मुर्गी का गोश्त 650 रुपये पहुँच चुका है। दाल, चना दाल जो है वो 280 रुपये है। दाल माश 480 रुपये तक पहुंच चुकी है। चीनी 150 रुपये किलो है। घी 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। अंडे इस मौसम में भी 260 रुपये दर्जन हो चुके हैं। प्याज 80 रुपये तक पहुंच चुका है। टमाटर 70 रुपये है। तो इस तरीके से लहसुन 400 रुपये और मटर 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। तो महंगाई भी उरूज पर है, और हुकूमत जो है वो उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि हुकूमत की तरजीह नहीं है जी अवाम और ना ही पाकिस्तान। तो ये मामला चल रहा है, देखते हैं कि ये किस तरफ जाता है, और आने वाले दिनों में इसमें कुछ डेवलपमेंट्स होंगी तो यकीनन हम आपको आगाह करेंगे। अगली खबर है ईरान अमेरिका इसराइल जंग, दोबारा से हमले शुरू किए गए हैं जी, और इसमें ईरान की तरफ से ये कहा गया है, ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से, कि हम भी सुपर पावर हैं और अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। अब अमेरिका वाहिद सुपर पावर नहीं है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे किसी किस्म के कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे लिए अब जौहरी प्रोग्राम से ज़्यादा जो अहम है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, और इसको नहीं छोड़ेंगे जी हम, और आबनाए हॉर्मज़ पे मुकम्मल कंट्रोल हमारा होगा। और उन्होंने एक नया नक्शा भी जारी कर दिया है, और नए नक्शे के बाद यूएई में काफ़ी अपसेट है, काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। तो ये लड़ाई ख़त्म नहीं होने को आ रही। और दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने पसपाई इख्तियार की है, और उन्होंने कहा है कि मुझे जंग पसंद नहीं, और मैं ईरान जंग के हक़ में भी नहीं हूँ। तो देखिए आगे दिनों में क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।